الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب رؤيا إبراهيم عليه السلام وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلى قوله إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض. یہ بخاری شریف میں کتاب التعبیر ہے. اس میں ایک باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے خواب کے بارے میں. چونکہ عید الاضحیٰ بقر عید قریب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک کتاب میں یہ عنوان قائم کیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو حدیث لاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے بہت سی اونچے درجے کی شرطیں مقرر کر رکھی ہیں. اسی لیے جب ان کی شرط کے اوپر کوئی حدیث نہیں ملتی تو کبھی تو صرف قرآن کی آیت ذکر کر دیتے ہیں. یہاں ایسا ہی ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے متعلق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شرائط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی تو صرف قرآن مجید کی آیت ذکر کی اور مشہور جلیل القدر تابعی مفسر حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، بلکہ تمام نبیوں میں دوسرا نمبر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ اپنے خاص خاص بندوں کا امتحان لیتے ہیں، خدا ان کو آزماتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقرب اور قریبی بندوں پر حالات آتے ہیں تو یہی ان کی بزرگوں کی نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کے جتنے نبی ہیں ان تمام نبیوں کو بھی اللہ تعالی نے بہت زیادہ مصیبتوں میں رکھا، آزمائشوں میں رکھا۔ تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں نے اٹھائی ہے۔ اسی لیے جو آدمی نبیوں کے راستے پر ہوگا، نبیوں کے طریقے پر ہوگا، اس کے اوپر بھی آزمائش، مصیبت اور امتحان تو آنے ہی والا ہے۔ بس دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عافیت کے ساتھ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پریکشا بھی بہت زیادہ لی، امتحان بھی ان کا بڑا سخت لیا۔ بلکہ یوں سوچنا دیکھنے جاوے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک سے ایک جو ہے امتحان میں گزری ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ امتحان اردو میں، پریکشا گجراتی میں، ایگزام انگریزی میں جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہاں ہرگز مراد نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جب پریکشا، امتحان، ایگزام بولا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں، کالج میں، ہائی اسکول میں بیٹھ کے پیپر لکھ رہے ہیں، پیپر میں سوال آئے اس کے جواب لکھ رہے ہیں۔ مدرسے میں امتحان ہے تو ایک امتحان لینے والے مولانا آئے اور بچوں کو بیٹھ کر کے ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ امتحان یا مراد نہیں ہے۔ یا امتحان کا مطلب ہے زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں آئی، بڑی بڑی تکلیفیں آئی، لیکن ان مصیبت اور تکلیف کے آنے کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی خوشی کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ تکلیفیں آئی۔ اب آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک بات سوچو کہ جنگل کے اندر کوئی لے جا کر کسی کو چھوڑ دے گئے اکیلا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مکان نہیں، کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ نہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے بس گاڑی سواری تو کیا، کوئی گدھا، گھوڑا، جانور بھی نہیں، ایسے جنگل کے اندر کوئی لے جا کر کے چھوڑ دے گئے تو بتلاؤ کتنی بڑی مصیبت کی بات ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا امتحان، ان کا ایگزام، ان کی پریکشا ایسے شروع ہوئی کہ اللہ تعالی کے حکم سے ان کے ابا جان نے ان کو جنگل میں لے جا کر کے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور وہ جنگل بھی کیسا کہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، بازار نہیں،
مکان نہیں، زندگی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں. ایسے جنگل کے اندر ایک ماں ہے، وہ بھی جوان عورت ہے، اور اس کا ایک بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، اسماعیل نام کا. اندازہ لگاؤ کیسی مصیبت کے اندر ماں بیٹے نے زندگی گزاری ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ پانی جو تھا ختم ہو گیا. اب بچے کو دودھ پلانا ہے لیکن پانی ہے نہیں، تو دودھ کیسے آئے گا؟ کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں. ماں ہاجرہ کا دودھ سوکھ گیا، دودھ آنا بند ہو گیا. تو اخیر میں روتے ہوئے بچے کو بہلانے کے لیے ماں ہاجرہ نے اپنی زبان بچے کے منہ میں دی اور اپنا تھوک چٹایا بچے کو. یہ زمزم ایسے نہیں ملا ہے. بچہ بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسی لیے کہ ماں کو کچھ کھانا پینا نہیں ملتا، تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب بھوکا پیاسا بچہ تڑپے ایک ماں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس ماں نے اپنے بچے کو تھوک چٹایا، لیکن تھوک بھی کب تک آوے منہ میں؟ کئی دن تک کوئی پینے کی چیز نہیں ملی. تو ایک وقت وہ آیا کہ تھوک آنا بھی بند ہو گیا. کیسی خطرناک پریکشا اور امتحان اللہ کی طرف سے لیا گیا. تو پہلی چیز سوچو کہ آج جہاں مکۃ المکرمہ ہے وہ اس زمانے میں جنگل ہے، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اور اکیلا ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ. کتنا بڑا اللہ نے ان کا امتحان دیا. دوسری بات سوچو، یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، 13 سال کی عمر کو پہنچ گیا، تقریباً چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، بالغ ہو گیا، عبادت کرنے لگا اللہ کی. بس جب اس عمر کو پہنچا تو اللہ تعالی کی طرف سے دوسرا امتحان، دوسری پریکشا آئی کہ اپنے اس 13 سال کے پھول جیسے خوبصورت بچے کو ہمارے نام کے اوپر ذبح کر ڈالو. کتنا بڑا امتحان اللہ کی طرف سے. یہ جو آیت یہاں امام بخاری نے نقل کی، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، 13 سال کی عمر اسماعیل کی، سیانے ہو گئے، سمجھنے لگے. تو ایک دن اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، سیریا میں رہتے تھے. وہ راک پر بیٹھتے تھے اور کبھی کبھی بیوی اور بچے کی ملاقات کے لیے آتے تھے. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے فرمانے لگے، بیٹا ایک بات کہنی ہے تم سے. ابا بتائیے کیا بات کہنی؟ تو کہا، بیٹا میں 3 رات سے لگاتار خواب دیکھتا ہوں، اور خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں تیری گردن کے اوپر چلا رہا ہوں. یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں. 3 دن لگاتار خواب دیکھ رہا ہوں، اسی لیے بیٹا میں تیرے پاس آیا ہوں. اللہ پاک کی شان دیکھو. اللہ تعالی چاہتے تو جبرائیل امین کو بھیجتے، جاگتے ہوئے بھیجتے، بیداری میں بھیجتے،
اور جبرائیل آ کر حضرت ابراہیم کو کہتے ابراہیم بچے اسماعیل کو ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے۔ ڈائریکٹ اللہ جبرائیل کو بھیج کے آرڈر کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے خواب دکھایا، اس لیے کہ خواب کے اندر آدمی تعویل کر سکتا ہے، بات بنا سکتا ہے کہ تو ایک ایسا خواب آیا تھا، جبرائیل تھوڑے آئے ہیں، عمل کرنا ہو تو کرے، نہ کرنا ہو تو نہ کرے۔ انسان ہیلے بہانے کرتا ہے خواب میں، اور اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہے تھے کہ ابراہیم سچے اور پکے وفادار ہے کہ ان کی وفاداری کے اندر کچھ کمی ہے، اسی لیے اللہ نے خواب دکھلایا۔ اور نبیوں کا، پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے آئے شام سے مکہ المکرمہ، اور آ کر کے کہتے ہیں بیٹا 30 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ 8، 9، 10 ذی الحج 3 راتوں میں خواب دیکھا۔ سب سے پہلے 8 تاریخ کو، دوسرا 9 تاریخ کو، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، جس دن روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سب نیت کرو کہ 9 عرفہ کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے۔ بڑی فضیلت ہے اس دن کے روزے کی حدیث پاک میں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے اگر ہم دیکھنے جاوے تو باڈی کے لیے بھی راحت ہے کہ 1 دن پہلے باڈی کو ذرا آرام دے دو، کیونکہ 10 تاریخ سے تو اللہ کی مہمانی شروع ہونے والی ہے۔ پھر 4 دن تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اسی لیے 1 دن ذرا پیٹ کو آرام دے دو، 9 تاریخ کو روزہ رکھ لو اور ثواب بھی کما لو۔ کتنی بڑی مہربانی کی بات ہے۔ تو 8، 9، 10 3 دن حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ پہلے دن دیکھا شک ہے، کچھ بکریاں ذبح کر دی صبح میں اللہ کے نام پر۔ 9 کو دیکھا، پھر کچھ بکریاں ذبح کر دی۔ 10 کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو وہاں سے آئے مکہ المکرمہ اور آ کر کے بیٹے کو کہا، کیا کہتے ہیں بیٹے کو؟ یا بنی انی اری فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب بھی کیا؟ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تجھے قتل کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے نا بیٹے کو کیوں بتلا دیا؟ جا کے سیدھا بیٹے کو پچھاڑ کے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے، اللہ حضرت ابراہیم کا امتحان لے رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کا امتحان لے رہے ہیں کہ میں جو اپنے بیٹے کو کہتا ہوں تو میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ امتحان لے رہے ہیں باپ بھی۔ دوسری بات یہ کہ پہلے سے کہہ دوں تاکہ میرا بچہ تیار ہو جاوے، اچانک میں جاؤں گا کہوں گا تو تکلیف ہوگی، پہلے سے بتلا دوں کہ بیٹا میں نے یہ خواب اللہ کی طرف سے دیکھا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور اگر بیٹے کے دل میں کچھ آگے پیچھے ہوئے کہ ابا پتہ نہیں خواب شیطان کی طرف سے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہیں، بعد میں عمل کرنا، ابھی میں شادی کر لوں، بچے ہو جاوے، پھر آپ مجھے ذبح کرنا، اللہ کا حکم بعد میں پورا کرنا، تو دل میں کچھ آگے پیچھے ہوئے تو میں بچے کو سمجھاؤں گا کہ بیٹا اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو تابع بنا دو،
سمجھانے کا موقع مجھے ملے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلے سے بتلا دیا. عجیب امتحان. دیکھو ایک کام ایسا ہو کہ آدمی کی خود کی ذمہ داری کا ہو تو آدمی اللہ کے لیے ہمت کر کے جان کو جوخم میں ڈال کر خطرے میں ڈال کر وہ کام کر ڈالے. لیکن اگر وہ کام کا تعلق دوسرے سے ہو تو یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. کوئی مجھے کہے کہ آپ جو ہے اتنے روپیے اللہ کے نام پر مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو، چلو کوشش کر کے دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ فلاں آدمی کے پاس سے اتنے روپے نکلوا کے لاؤ، یہ بڑا مشکل کام ہے. پتہ نہیں وہ دے نہیں دے، ہاں کہے نہ کہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے خود کو تو عمل کرنا آسان تھا، لیکن یہ تو عمل کرنا ہے بیٹے کے اوپر، دوسرے کے اوپر عمل کرنا ہے. کتنا مشکل کام. یہ سبق ہے کہ باپ ہو تو کیسا ہو اور بیٹا ہو تو کیسا بیٹا ہو. ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ باپ اگر ہو تو اللہ کا حکم پورا کرنے والا اور بیٹا ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ کا حکم ماننے والا. کہ میرے اللہ خوش ہو جاوے اس لیے میں اپنے باپ کا حکم مانتا ہوں. جا کے بتلائے ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان اللہ کا حکم ہے پورا کرو، میں کٹ جانے کے لیے تیار ہوں. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا. ایک بلیڈ لگ جاوے کتنا مشکل کام ہے. کانٹا چبھ جاوے، پوری رات نیند نہیں آتی ہے، کانٹا چبھا ہے. ہم تو بہت نازک لوگ ہیں اور یہ تو چھری چلا کے گردن کاٹنا کوئی آسان کھیل کود کی بات ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان آپ چھری چلاؤ، میں صبر کر لوں گا، صبر کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا. یہاں عجیب بات شرح کرنے والے، تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذات پر دعویٰ نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا. کیا کہا؟ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. یہ سیکھنے کی چیز ہے. آج ہم بہت ساری بات بول ڈالتے ہیں، میں یہ کام کر ڈالوں گا، میں یہ کام کر ڈالوں گا، ہوتا کچھ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے بولو، جو اسماعیل علیہ السلام سے سیکھنے کو ملتا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا. کہتے بھائی حج میں جانا ہے، یہ تو میرا ہاتھ کا کھیل ہے، کل پاسپورٹ جمع کراتا ہوں اور پیسوں کا چیک بھیج دیتا ہوں. انسان اسی چکر میں رہے کچھ نہیں ہو. انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے مجھے حج میں لے جائیں گے. اللہ پر رکھو انشاءاللہ. آج ہماری بول بدل گئی ہے، بول کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذات پر کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں، اتنا وشواس، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اپنے پاور پر، اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر کہ میں یہ کر ڈالوں گا. اپنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب چیز کو اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ کی توفیق ہوگی میں کروں گا. اسماعیل علیہ السلام نے یہی جواب دیا اور ساتھ میں کیا کہا؟ میں کوئی اکیلا تھوڑا ہی صبر کرتا ہوں، دنیا میں اللہ کے بہت سارے صبر کرنے والے بندے ہیں، میں بھی ان صبر کرنے والی جماعت میں ایک ہوں. آج تو ہمارا دماغ شیطان نے ایسا سڑا ڈالا کہ کوئی اچھا کام ہم کرتے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا میں اکیلا ہوں جو یہ کام کرتا ہوں.
میرے جیسا کوئی نہیں ہے یہ کام کرنے والا. اور اسماعیل علیہ السلام جان کی قربانی دے کے کیا کر رہے ہیں کہ میں اکیلا صبر کرنے والا نہیں، اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو صبر کرتے ہیں. یہ سیکھنے کی چیز ہے. میں تہجد کی پابندی کرتا ہوں تو کیا پوری صورت میں اکیلا تہجد پڑھتا ہوں؟ نوائی کا ہوں میں. اللہ کے 500,000 بندے ہیں جو تہجد پڑھتے ہوں گے. میں ہر سال عمرے میں جاتا ہوں، حج میں جاتا ہوں، تو میں نوائی کا ہوں کہ ہر سال میں حج اور عمرے میں جاتا ہوں. سورت میں اللہ کے 500 بندے پڑے ہیں جو ہر سال عمرے اور حج میں جاتے ہیں. کوئی بھی کام اپنے آپ کو نرالا مت سمجھو کہ میں اکیلا یہ کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ٹوٹا پھوٹا کام لے وے اس مالک کا احسان سمجھو. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، احسان ہے ان کا. تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سکھائی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ چاہیں گے تو ابا میں صبر کروں گا، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کرو. کتنا وفادار بیٹا. آج تو بیٹے کو کہہ رہے باپ کے بیٹا 3 دن جماعت میں جانا ہے، کہہ کے دیکھو نہیں کیا جواب ملتا ہے. مدرسے میں مولانا کو ملنے کے لیے جانا ہے. یہ ہے باپ، یہ ہے بیٹا، دونوں طرف سے نمونہ ہے کہ باپ خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے تیار، اور بیٹا ہے کہ وہ اللہ کے لیے باپ کا حکم مان کے کٹنے کے لیے تیار. ایسے باپ بیٹے ہونے چاہیے. تو آج ہزاروں سال ہو گئے لیکن قرآن میں ان کا نام ہے، حدیث میں ان کا نام ہے، قربانی کے ذریعے ان کی یاد ہے، نماز میں ان کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم، یاد کر کے درود پڑھتے ان کے لیے. ایسے ویسے مقام نہیں ملتا. اتنی بڑی قربانی کے اوپر جا کر کے اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں. اور یاد رکھو دینی بھائیو، صبر ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑے بڑے ظالموں کے ظلم کو پگھلا دینے والی ہے. صبر کو معمولی مت سمجھو. آج لوگ صبر کو کمزوری سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری ہے، بزدلی ہے. غلط بات ہے. صبر کرنا کمزوری بھی نہیں، بزدلی بھی نہیں، بلکہ صبر کرنا تو بہت بڑے بہادر ہمت والے پہلوانوں کا کام ہے. کوئی نبی بزدل ہوتے ہیں، کوئی پیغمبر جو ہے کمزور ہوتے ہیں، پیغمبر سب سے زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں. لیکن جتنے بڑے طاقت والے پیغمبر اتنے بڑے وہ صبر کرنے والے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ ان کو چمکاتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ ان کو اونچا مقام دیتے صبر کی بنیاد پر. مسلمانوں، صبر کو اپنی زندگی میں لاؤ، سہن شکتی پیدا کرو اپنے اندر. آج کے حالات میں بہت ضروری ہے. معمولی باتوں میں گرم نہیں ہو جانے کا، معمولی باتوں کے اندر آستینیں نہیں چڑھانے کی، معمولی باتوں کے اوپر روڈ پہ اتر نہیں آنے کا. صبر کا مادہ پیدا کرو. صبر ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے دشمنوں کو ہرا سکتی ہے. بہت بڑی چیز ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ہم کو سیکھنا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کا ماں کے سامنے کیسے چھری چلاوے بچے کو؟ تو ماں ہاجرہ کو کہا تمہارے بچے کو ذرا تیار کر دو، کسی بڑے کی ملاقات میں لے جانا ہے. اللہ سے بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ ایک دم صحیح سچی بات کہی ماں کو. کسی بڑے کی ملاقات میں لے جانا ہے، بچے کو ذرا تیار کر دو. ماں نے خوشی خوشی تیار کر دیا.
اور چلے ابراہیم علیہ السلام جوان بچے کو لے کر کے مکہ میں نکلے، جہاں اس وقت حتیم کی دیوار ہے وہیں جھونپڑا تھا ایک درخت کے نیچے، وہاں سے لے کر بیٹے کو لے کر چلے اور چلتے 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 مینا کے جنگل میں پہنچے۔ مینا اس وقت جنگل تھا، آج 40 لاکھ حاجیوں کا شہر ہے، اس وقت وہ جنگل تھا، جھاڑیاں تھی۔ شیطان ابلیس پہلے ماں ہاجرہ کے پاس پہنچا، کہاں گیا تمہارا بیٹا؟ کسی بڑے کی ملاقات میں۔ تو کہا جھوٹ ہے، باپ تمہارے بیٹے کو لے جا کر جنگل میں ذبح کرے گا۔ تو ماں ہاجرہ کہتی ہے کبھی کوئی باپ بیٹے کو کاٹ سکتا ہے؟ تو کہاں اس کے اللہ نے اس کو خواب میں دکھایا ہے اسی لیے۔ تو وہ عورت بھی کیسی تھی، اللہ ماں ہاجرہ کے جذبات، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ضرور ذبح کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو ضرور ذبح کر ڈالے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیسی ماں تھی وہ؟ شیطان نا امید ہو گیا، ماں ہاجرہ کے پاس پہلے ماں ہاجرہ کو پھنسانے کے لیے آیا، چکر میں ڈالنے کے لیے آیا، فتنے میں ڈالنے کے لیے آیا تھا، مایوس ہو گیا، بھاگا وہاں سے۔ یہاں کے باپ بیٹے کو اوپر کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے مینا کے جنگل میں، جہاں 3 کنکر مارنے کی جگہ ہے، وہاں قریب میں پہلے ایک مسجد تھی پرانی، اب نہیں ہے وہ، اس کا نام تھا مسجد الکبیش، یعنی جہاں جنتی جانور ذبح کیا گیا تھا وہ مسجد۔ وہاں پہنچے، جھاڑیاں تھی، اور جا کر کے باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بات سوچ رہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد دفن کرنا ہے، تو کفن کا کپڑا تو میں لایا نہیں ہوں، ذبح کر کے لاش ایسے تو ڈال نہیں دینی ہے، بیٹے کو دفن کرنا ہے، تو کفن کا کپڑا تو میں نہیں لایا۔ تو بیٹے اسماعیل نے کہا ابا میں نے سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا ہے، آپ میرا کرتا نکال دیجئے اور ذبح کرنے کے بعد اسی میں کفن دے کر مجھے دفن کر دینا۔ کیسے بیٹے کے جذبات ہوں گے؟ سفید قمیص پہن رکھی تھی، نکال لو ابا جان، دوسرا کپڑا تو ہے نہیں، اور پھر مجھے اسی میں کفن دے کر کے دفن کر دینا۔ دوسری بات عجیب کہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کیسے جوان تھے وہ، کیسے ان کی جوانی کے جذبات تھے۔ ابا جان کرتا نکال دیجئے، اس لیے کہ میرے کرتے پر خون اڑے گا تو میرا ثواب اللہ کے یہاں کم ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا ہوں میرا ثواب کم ہو جائے، مجھے میرے اللہ سے پورا ثواب لینا ہے، کرتے پر خون نہیں لگنے دینا، اتار لیجیے میرے کرتے کو۔ اور ساتھ میں کیا کہا، یہ کرتا اس لیے نکال لو کہ لے جا کر دینا ہو تو میری ماں کو دے دینا۔ ایک ماں کو جب بچے کی یاد آئے گی تو میرا قمیص دیکھ کر کے میری ماں کو تھوڑی تسلی ہوگی، اگر لے ہی جانا ہے تو لے جانا، میری ماں کو دے دینا، لیکن اس کے اوپر خون مت لگنے دینا، کیونکہ میری ماں جب میرا خون دیکھے گی تو ایک عورت ذات کو بہت رونا آئے گا، اپنا رونا وہ قابو میں نہیں کر سکے گی، ماں کا دل بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اللہ نے کیسا بیٹا عطا فرمایا۔ خوشی اولاد کی یہ ہے، اچھی طرح سن لو، اولاد میں خوشی کی چیز یہ ہے کہ اولاد اللہ کا حکم پورا کرنے کی بات کرے، یہ خوشی کی بات ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا، اولاد لاکھوں روپے کما کے لاوے، خوشی کی چیز، اولاد بینک بیلنس جمع کر دے ہوئے، خوشی کی چیز، اولاد دولت کے انبار اور ڈھیر لگا دے ہوئے، یہ خوشی کی چیز۔ اگر دینداری نہیں ہے، ان میں نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حلال حرام کا فرق نہیں ہے،
دین پر عمل نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے کمانے والی اولاد رحمت نہیں ہے بلکہ وبال ہے۔ وہ اولاد کی خوشی کس کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، اللہ کی بات ماننے والے ہو، یہ اصل اولاد کی خوشی ہے۔ اس کو خوشی کہتے ہیں صحیح معنی میں۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسی باتیں کر رہے اپنے ابا جان سے، اللہ کی خوشی کی باتیں کرتے ہیں۔ تیار ہو گئے وقت پر کہ ابا جان مجھے فیٹ باندھ دینا، ڈھیلا مت باندھنا، مجھے فیٹ باندھنا، اسی لیے کہ آپ بوڑھے ہو، میں جوان ہوں، تیسرا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، قابو کرنے والا نہیں ہے، مجھے فیٹ باندھ دو تاکہ میں ادھر ادھر اچھلوں نہیں، اچھی طرح باندھ دو۔ کیا بول رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور بیٹے کو اچھی طریقے سے فیٹ باندھا، اور باندھنے کے بعد اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، چوم لیا، اور روتے روتے کہنے لگے اے میرے بیٹے اسماعیل، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تم میری کیسی مدد کرتے ہو؟ تمہاری مدد نہیں ہوتی تو میں اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتا تھا، تمہاری مدد ہے، تم مجھے سپورٹ کر رہے ہو، تم ساتھ دے رہے ہو تو میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ پیشانی کے اوپر بوسہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر منظر اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ بھی اور بیٹا بھی، ابراہیم بھی اسماعیل بھی، دونوں کے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے تیار ہے۔ کروٹ پر سلا دیا باندھ کر کے، کروٹ پر سوتے اس طریقے سے، اور سلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھری چلانا شروع کی، پوری طاقت لگائی چھری چلانے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ چھری بھی اللہ کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اسباب میں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہاں تک اسباب کچھ کام کر سکتے، یہ یقین پیدا کرنا ہے ہم کو، اسباب ہے لیکن اسباب کام اسی وقت کریں گے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ ساری دنیا کے لیے کہ آگ جلا دی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نے پھول برسائے، یہ قرآن نے کہا اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پوری طاقت سے چھری جلائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ نے قدرتی طور پر ایک پیتل کا ٹکڑا حضرت اسماعیل کی گردن پر پہنچا دیا، قدرتی طور پر پیتل کا ٹکڑا آ گیا۔ اب وہ چھری چل رہی ہے، پیتل پہ چل رہی ہے، کٹنے کا نام نہیں لیتی گردن۔ باپ بیٹے آج پوری تیاری سے آئے تھے اللہ کا حکم ماننے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کرنا شروع کیا، تیز کرنا شروع کیا۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے الٹا سلا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کا منہ دیکھے، بیٹا باپ کا منہ دیکھے، دونوں کے دل میں رحمت اور مہربانی پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اسی لیے تم ذبح کرنے میں ذرا نرمی کرو، اسی لیے مجھے الٹا سلاؤ تاکہ میرا منہ تم کو دیکھنا نہ پڑے۔ کیسے اللہ کا حکم پورا کر رہے، حکم پورا کرنے میں پوری تیاری، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو الٹا سلا دیا، پھر کہہ رہے اسماعیل علیہ السلام ابا جان اپنے کپڑے کو سنبھالنا، جب تم چھری چلاؤ میرا خون اڑے اور تمہارے کپڑے کو خراب نہ کر دے۔ کیسا بیٹا، باپ کے کپڑے کے اوپر خون نہیں لگنا چاہیے۔ آج تو اولاد باپ کی عزت دنیا میں پامال کرتی ہے،
ابا جان پورے طور پر کپڑے کو سنبھال لو، میرا خون آپ کے کپڑے کے اوپر نہ لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، پوری تیاری کے ساتھ چھری چلا رہے، لیکن چھری ہے کہ وہ چلنے کا نام نہیں لیتی، کاٹنے کا نام نہیں لیتی، اس لیے کہ اللہ نے چھری کو منع کر دیا تھا۔ اور خواب جتنا دیکھا تھا اتنا تو پورا ہوا۔ خواب میں کیا دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، کٹ گیا، یہ خواب نہیں دیکھا تھا۔ اور اللہ کی طرف سے خواب تو بہت بڑے اشارے کی چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اتنا دیکھا کہ چھری چلا رہے لیکن گردن کٹی، یہ خواب میں نہیں تھا۔ تو جتنا اللہ نے حکم دیا چھری چلاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے چلائی، اور خدا کا فیصلہ تھا کہ چھری گردن نہیں کاٹے گی تو نہیں کاٹی گردن۔ اللہ کا حکم پورا کیا۔ عجیب خدا کی شان دیکھو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، خدا کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب تم نے پورا کر کے سچا کر کے بتا دیا، جتنا خواب میں کہا تھا تم نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جنت میں سے ایک جانور پکڑو۔ روایتوں میں آتا ہے کون سا جانور؟ جو ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے دوسرے نمبر کے، جن کا نام حابیل تھا، انہوں نے ایک جانور کی قربانی کی تھی، اور جو جانور اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اونچا درجہ اور مقام عطا فرماتا۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا دوسرے نمبر کا بیٹا جس کا نام حابیل تھا، اس نے ایک جانور کی قربانی کی تھی۔ وہ جانور جنگل میں جنت میں چل رہا تھا اتنے ہزار سال سے، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ اتنے زمانے سے وہ جانور جنت میں چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جنت کا ایک جانور لو۔ وہ حابیل والا جانور پکڑا جو جنت میں چل رہا تھا، اور لے کر کے ابراہیم حضرت جبرائیل جنت کے دروازے پر آئے۔ اب جبرائیل سوچ رہے کہ وہاں تو وہ کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، چھری چلا رہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جنت کا جانور لے کے جاؤ۔ تو جبرائیل امین نے جنت کے دروازے سے آواز لگائی، ساتوں آسمان کے اوپر، پہلا نہیں ساتویں آسمان کے اوپر جنت کا دروازہ، وہاں سے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں سے آواز لگائی۔ تو مینا کے جنگل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو منہ اٹھا کے دیکھا کیا ہو رہا ہے، اوہو یہ تو جبرائیل آواز لگا رہے، جنت کے دروازے سے آواز لگا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا جبرائیل کو، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب وہ اسماعیل نیچے بندھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل جنت کے دروازے سے آواز دے رہے اور ابا جان یہاں جواب دے رہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر سوتے سوتے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد، میرے اللہ سب سے بڑے اور ساری تعریف اور خوبی میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو ہم تکبیر تشریف پڑھتے ہیں 9 10 11 12 13 5 دن 23 نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ تکبیر تشریف اللہ کے 3 بڑے بڑے بندوں کی ملی ہوئی تکبیر ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ جبرائیل نے پڑھا، دوسرا حصہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، اور تیسرا حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا۔ تو وہاں سے آواز دی،
اللہ اکبر، نیچے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ میں جاتے آتے عید کے دن یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، تھوڑے تھوڑے آواز سے پڑھنی چاہیے، یہ ثواب ہے، بہت بڑا ذکر ہے عید کے دنوں میں۔ عید کے دنوں میں تکبیر تشریق چلتے پھرتے عیدگاہ جاتے آتے پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام، خوب پڑھنا چاہیے تکبیر تشریق کو۔ جبرائیل امین جنت کے دروازے سے روانہ ہوئے اور سیکنڈ کے بھی شاید 10ویں حصے کے اندر مینا کے جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی ٹائمنگ بتلا رہا، ورنہ جبرائیل کے سامنے پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا جبرائیل کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ملک الموت، وہ تو جبرائیل سے تھوڑے نیچے درجے پر ہے، جبرائیل ان سے اونچے درجے پر، کسی نے پوچھا ملک الموت کو، فرشتے کو موت کے، کہ تم کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ ایک ساتھ 10 آدمی کی روح لینی ہے، اور ایک آدمی دنیا میں وہاں، دوسرا دنیا میں وہاں، تیسرا دنیا میں وہاں، ایک ویسٹ میں، ایک ایسٹ میں، ایک ساؤتھ میں، ایک نارتھ میں، اتر دکشن پورو پشچم دنیا میں الگ الگ جگہ پر، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ 10 کی ایک ٹائم میں روح لینی ہے، تم کیسے پہنچ ولتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت نے جواب میں کیا کہا؟ یہ پوری دنیا کیسی ہے میرے لیے؟ جیسے کوئی آدمی ہتھیلی میں 10 چنے لے رہے اور دوسرے ہاتھ سے 10 چنے اٹھانے میں اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہ پوری دنیا میری ہتھیلی میں ایک کھلونے کی طرح ہے، چنے اور دانے کی طرح ہے، معمولی چیز ہے، یہ سمجھانے کی مثال ہے۔ تو جبرائیل کا درجہ تو ملک الموت سے بھی بڑا، ان کے سامنے تو یہ پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سیکنڈ کے بھی معمولی حصے میں جبرائیل امین جنت کے دروازے سے مینا کے جنگل میں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہ جنتی جانور سلایا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کے بدلے میں ہم نے جنت سے ایک جانور بھیجا اور اس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی، نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا مبارک قصہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مل اضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ حضور نے بھی قربانی کی، اور آپ کو بتلاؤں حضور نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ کتنے رحمت والے ہمارے آقا، جہاں اپنی قربانی کی، اپنی امت کی طرف سے بھی حضور نے قربانی کی، پوری امت کی طرف سے قربانی میں بھی حضور امت کو نہیں بھولے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو قربانی میں ملے گا کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے چمڑے کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ثواب دیں گے۔ کبھی کسی نے گنا چمڑے پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو گھینٹے اور دمبے میں بال بہت ہوتے ہیں، بکرے میں تھوڑے کم، گھینٹے دمبے کے کمپیر میں، مقابلے میں تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، یہ جو گھینٹے دمبے جو اون والے جانور ہے اس میں تو لاکھوں بال ہوتے ہیں بدن پر۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، اگر تم یہ اون والے جانور کاٹو گے، گھینٹا ہے، دمبا ہے، تو اللہ اس کے بھی ہر ہر بال کے بدلے میں تم کو نیکی عطا کریں گے، ثواب عطا کریں گے۔
اور دوسری حدیث میں فرمایا سمنوا ضحایاکم، قربانی کے جانور ذرا اچھے خریدو لیکن اخلاص کے ساتھ. دوسرے دن ہمارا نام اخبار میں آوے کہ انہوں نے اتنے لاکھ کا بکرا لیا، تو یہ دکھلاوے کے لیے کرنا یہ تو گناہ اور وبال ہے. اللہ کے لیے اچھے جانور لو، محلے میں نام ہوئے، لوگ بات کرے، تعریف کرے، اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. سمنوا ضحایاکم، قربانی کے جانور مضبوط لو، تندرست لو. کیوں؟ فإنہ علی الصراط مطایاکم، پل صراط کو اسی پر بیٹھ کے پار کرنا ہے. پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی، اس پر بیٹھ کر پل صراط کو پار کرنا ہے. میں بعض لوگوں کو ایسے ہی ہنستے ہنستے کہتا ہوں اپنے وزن کے حساب سے تو بکرا خریدو، کم سے کم اپنا وزن دیکھنے بکرے کا وزن دیکھ. قربانی اچھی کرو، اللہ کے لیے کرو اور اس کے اندر ثواب کماؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پاکیزہ جذبات عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللهم انا نسألك العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللهم انا نسألك العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ یہ برے حالات میں ہمارے گناہوں کا بھی بڑا دخل ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے معاف کرنے والے ہم کو معاف فرما دیجئے. اللہ آپ کو تو معافی بہت پسند ہے، اپنے کرم اور فضل سے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی خوشی اور آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں.
اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اپنے کرم اور فضل سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرماؤ، امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، پورے ملک میں پورے عالم میں مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے مال کی حفاظت فرما، بیٹیوں کی حفاظت فرما، ارتداد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مرتد بن گئی بنا دی گئی، اے اللہ ان سب کو دوبارہ ایمان عطا فرما، جو جیلوں میں ہیں اے اللہ ان کو رہائی عطا فرماؤ، اے اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرماؤ، جوانوں کی حفاظت فرماؤ، بوڑھوں کی حفاظت فرماؤ، ہر مومن کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ۔ ہمارے ملک میں جتنی قوم کے اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ، رواداری عطا فرماؤ، آپسی فتنوں سے حفاظت فرماؤ، آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ، امن و امان قائم فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم کمزور بندے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، عافیت کا معاملہ فرماؤ، سہولت کا معاملہ فرماؤ، عزت کا معاملہ فرماؤ، راحت کا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، مولا آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے بگڑی کے بنانے والے اللہ، ہم آپ کے پیارے نبی کی امت کی بگڑی کو بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرما لیجئے، مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، جتنی سازشیں، جتنے مکر، جتنے پیترے ہو رہے ہیں اس کو ناکام کر دیجئے، معطل فرما دیجئے۔ اے اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرماؤ، پیاسوں کو پانی عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، جن پر جنات، جادو، نظر بد کے اثرات ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرماؤ، آپ کا تو وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ رب کریم آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اور ہم واقعی کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے بے سہاروں کے سہارے اللہ آپ ہمارا سہارا بن جائیے، آپ ہماری نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرماؤ، عزتوں کی حفاظت فرماؤ، تمام مسلمانوں کو نماز کا قائم کرنے والا بناؤ۔ اے اللہ 100% شریعت پر عمل کرنے والا بناؤ، جن اعمال کی بنیاد پر آپ کا غصہ اترتا ہے، غضب اترتا ہے، لعنت اترتی ہے، اے اللہ ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ جن اعمال کی بنیاد پر رحمت، نصرت، مدد اترتی ہے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرماؤ۔ پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو اللہ چلا دیجئے، ہر انسان کو، ہر جن کو ایمان عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ مولا آپ بہت ہو چکا مولا، ہم کمزور ہیں، زیادہ امتحان کے لائق نہیں ہیں، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ جو لوگ حج میں جا رہے ہیں اللہ ان کو حج مبرور عطا فرما، حج مقبول عطا فرما۔ اے اللہ بخاری شریف کے انوار سے ہماری زندگیوں کو منور فرما، ہماری دنیا آخرت کو منور فرما، حدیث پاک کے انوار سے ہم کو منور فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو منور فرما۔ اے اللہ روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، اے اللہ عمروں میں برکت عطا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ بہت ہی سکون، چین، عافیت کی فضائیں قائم فرما۔ جہاں اب تک بارش نہیں ہے اے اللہ ان علاقوں میں رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ پانی کی جہاں ضرورت ہے پانی عطا فرما۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، الجھنوں کو دور فرماؤ اور اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرماؤ۔ مولا ہمارے اعمال کو، ہمارے دل کو، ظاہر کو، باطن کو، اے اللہ اس کے اوپر فیصلے نہ فرماؤ بلکہ فضل و کرم کا معاملہ فرماؤ، فضل و کرم کا معاملہ فرماؤ، رحم و کرم کا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ کے فضل سے قبول فرما لیجئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرماؤ۔ فقراء مہاجرین، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اصحاب بدریین، اصحاب بیت رضوان رضی اللہ عنہم اجمعین کے طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ، حاسدوں سے حفاظت فرماؤ، دشمنوں سے حفاظت فرماؤ، مکاروں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرماؤ، ہماری اس دعا کو، اس مجلس کو بے انتہا قبول فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔